السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عطا رفیع. انگلش کے آسان اسباق کی جو ویڈیو سیریز ہے اس کا یہ چوتھا سبق ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم 3 چیزیں پڑھیں گے. سب سے پہلی چیز ہے پروناؤنس، دوسری چیز ہے سمپل سینٹنس یعنی سادہ جملہ کیسے بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ہیومن باڈی، انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پروناؤنس. پروناؤنس کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی میں پروناؤنس کہتے ہیں اسم ضمیر کو. اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ الفاظ جو ہم کسی نام کی جگہ پر بولتے ہیں. فرض کریں آپ بات کر رہے ہیں اپنے کسی دوست زاہد کے بارے میں. زاہد آپ سے ملا نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ملا، وہ. تو زاہد کی جگہ آپ نے کہہ دیا وہ. تو انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے پروناؤنس، اور انگلش میں اردو میں اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر. تو انگلش میں ضمیریں کتنی ہوتی ہیں جی؟ یہ ٹوٹل ضمیریں ہوتی ہیں 2 4 6 8. 8 ضمیریں ہوتی ہیں جن کو ہم پڑھیں گے آج کے اس سبق میں. اور ضمیروں کو انگلش میں کہا جاتا ہے پروناؤنس. تو پروناؤنس کہتے ہیں ضمیر کو. تو دیکھیے بھائی، 2 ضمیریں ہوتی ہیں یعنی جو بات کرنے والے ہیں ان کے لیے. 2 ضمیریں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی بات سن رہے ہیں، اور 4 ضمیریں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہاں آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں تو اس کو ہم غائب کہتے ہیں. تو غائب کی 4 ضمیریں ہوتی ہیں. مخاطب یعنی جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان کے لیے 2 ضمیریں ہوتی ہیں، اور جو بول رہا ہے یا بولنے والے ہیں ان کے لیے بھی 2 ضمیریں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر بولنے والا ایک ہے تو وہ کہتا ہے آئے، جس کو اردو میں کہتے ہیں میں. تو اسی طرح اگر بولنے والے 2 ہیں یا زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہیں وی، یعنی کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں ہم. اگر آپ کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے یو. فرض کریں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہو، تو آپ اس کو بولو گے یو آر گڈ، تو آپ یو بولیں گے. اسی طرح آپ اگر ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو تب بھی آپ یو کہیں گے. تو یو ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی یو کہا جاتا ہے. تو یو کا مطلب بھی ہوگا آپ سب. تو اگر آپ کہتے ہیں 3 آدمیوں سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہیں، تو آپ کہیں گے یو آر گڈ. اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غائب، اس کے لیے 4 ضمیریں آتی ہیں. اس کے لیے پہلی، اگر آپ کسی مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہی. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، تو آپ کہیں گے ہی از گڈ. نیچے تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اور ہی. اور اگر کسی عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے شی. اسی طرح آپ اگر کسی بے جان یا جانور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کہیں گے اٹ. فرض کریں آپ نے کہنا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، تو آپ کہیں گے ہی از گڈ. اور اگر آپ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے شی از گڈ. اب آپ اردو کی طرف دیکھیں تو اردو میں آپ کو جو ہمیں جملے میں اگر میں کہوں وہ مرد اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، وہ اچھی ہے. ہی از گڈ، شی از گڈ. تو ہی از گڈ سے ہمیں انگریزی میں یہ جو ہی کا لفظ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اردو میں جو ہے جو لفظ ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا سے، کیونکہ اردو میں ہم مرد کو بھی وہ کہتے ہیں اور عورت کو بھی وہ کہتے ہیں. لیکن انگلش میں مرد کے لیے ہی آتا ہے اور عورت کے لیے شی آتا ہے. تو یہ فرق ہے اردو اور انگریزی کے حساب سے. اور اردو میں مرد کو اچھا استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے اچھی استعمال ہوتا ہے. لیکن انگلش میں دونوں کو، مرد کو بھی گڈ کہا جاتا ہے اور عورت کو بھی گڈ کہا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا انگلش میں اور اردو میں. تو بہرحال ہم اس کو کہتے ہیں ہی از گڈ اور شی از گڈ. اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا کہ جو صرف عورت کے لیے بولا جاتا ہو، ایسا پروناؤن ہے نہیں. اور تیسری چیز یہ بھی اردو میں ہمارے پاس ہم جانور کو بھی وہ کہتے ہیں
مثال کے طور پر آپ کسی بلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ تب بھی بولیں گے کہ وہ اچھی ہے، یعنی وہ بلی اچھی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ وہ اچھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں۔ لیکن انگلش میں اگر آپ کسی جانور کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اٹ کہیں گے، اٹ از گڈ۔ اگر آپ بلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اٹ۔ اسی طرح اگر کوئی بے جان ہے، اگر کوئی بے جان چیز ہے، جیسے کہ کوئی گاڑی ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی درخت ہے، تو اس کے لیے آپ اٹ کہیں گے۔ فرض کریں آپ اگر کسی درخت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت بڑا ہے تو آپ کہیں گے اٹ از گڈ، اٹ از بگ۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے اٹ بے جان کے لیے۔ اور اگر آپ فرض کریں کئی سارے ہی ہیں، یعنی 2-3 آدمی ہیں، تو آپ ان سب کو کہیں گے دے۔ تو دے کا معنی ہوتا ہے وہ سب۔ اسی طرح کچھ خواتین ہیں، 2 4 6 8 10 خواتین ہیں، تو آپ ان سب کو دے کہیں گے۔ اسی طرح اگر فرض کریں آپ 4 درختوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا 4 جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تب بھی آپ ان کے لیے دے کہیں گے۔ اسی طرح اگر فرض کریں ایک آدمی ہے ایک عورت ہے تو بھی آپ استعمال کریں گے دے۔ تو دے جو ہے وہ سب کے لیے آتا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں انگلش میں ضمیریں، اور ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ معنی کی طرف نہ جائیں، یعنی الفاظ معنی آپ یاد نہ کریں بلکہ آپ الفاظ یاد کرتے جائیں، الفاظ یاد کرتے جائیں اور معنی کو دیکھتے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اصل چیز ہوتی ہے لفظ کا آنا۔ جب آپ لفظ آ جاتا ہے آپ کو تو معنی خود بخود آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھتا جاتا ہے، اس کو الگ سے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ کو استعمال کرنا چاہیے، لفظ کو آپ کو یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو آپ ان الفاظ کو، یہ جو پروناؤنز ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں اور ان کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استعمال کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں میں نے آپ کو بی ورب کے بارے میں بتایا تھا، نن ایکشن ورب کے بارے میں بتایا تھا کہ نن ایکشن ورب 3 ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے از، دوسرا ہوتا ہے ایم اور تیسرا ہوتا ہے آر۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، پروناؤنس اور وربس کو ملائیں گے اور ایک سادہ جملہ بنائیں گے۔ تو سادہ جملہ کیا ہوتا ہے انگلش کے اندر، جب ہم انگلش کے اندر سادہ جملے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، ایک ورب ہونا چاہیے اور ایک کمپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ سبجیکٹ ہیں، آئی سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ اپنے سامنے کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یو آر گڈ، تو اس وقت یو آپ کا سبجیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس وقت اٹ آپ کا سبجیکٹ ہوگا، یعنی جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ورب۔ ورب کیا کرتا ہے، ورب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں، وہ کام کیا کرتا ہے، وہ کام کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ورب ہے وہ بظاہر کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی از گڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، تو ہے ہونا، تو ہم یہاں صرف ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو وربز ہیں، ان وربز کو کہا جاتا ہے نن ایکشن ورب۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ ہی از گڈ کا مطلب ہوگا وہ اچھا ہے، تو ہے یہ جو ہے اس کا معنی ہے اس کا۔ اسی طرح ایم کا معنی اردو میں ہم کرتے ہیں ہوں، جیسے کہ آئی ایم گڈ کا مطلب ہوتا ہے میں اچھا ہوں، تو ہوں جو ہمیں معنی دے رہا ہے وہ ہے ایم۔ اور تیسری چیز ہے آر۔ آر کا معنی ہوتا ہے ہیں، تو یو آر گڈ کا معنی ہوگا آپ اچھے ہیں۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور ورب کیا ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز ہمیں لگانی ہوتی ہے، جملہ بنانے کے لیے ہمیں سبجیکٹ اور ورب کے ساتھ ایک کمپلیمنٹ لگانا ہوتا ہے۔ کمپلیمنٹ کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جو جملے کو پورا کر دیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک کمپلیمنٹ لگایا ہے ایٹ ہوم، جس کا مطلب ہے گھر پر۔ تو آئی ایم ایٹ ہوم۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئی کے ساتھ ہمیشہ جو ورب آئے گا وہ ہوگا ایم۔ کمپلیمنٹ سب کے ساتھ میں نے ایک ہی لگایا ہے، بس ورب آپ کے بدلتے جائیں گے۔ وی کے ساتھ آتا ہے آر، اور دونوں یو کے ساتھ آتا ہے آر،
اور ہی شی اٹ یہ جو تینوں ہیں ان کے ساتھ آتا ہے is اور دے کے ساتھ آتا ہے are. تو آپ نے سبجیکٹ اور ورب بھی آپ نے سمجھ لیے. تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ان جملوں کو. I am at home. میں گھر پر ہوں. We are at home. ہم سب گھر پر ہیں. You are at home. آپ ایک شخص یا آپ ایک لڑکی گھر پر ہو, آپ ایک عورت گھر پر ہو. اگر آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو بھی آپ یوں کہیں گے, کسی لڑکے سے بات کر رہے ہیں تو بھی آپ یوں کہیں گے. اسی طرح اگر آپ کے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کئی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی یوں کہیں گے یو آر ایٹ ہوم, آپ سب لوگ گھر پر ہو. اسی طرح اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی گھر پر ہے, اس کے لیے آپ کہیں گے ہی از ایٹ ہوم. وہ ایک عورت گھر پر ہے, شی از ایٹ ہوم. اٹ از ایٹ ہوم. فرض کریں آپ کسی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ کی کتاب کہاں ہے, تو آپ کہتے ہو اٹ از ایٹ ہوم, یعنی میری کتاب گھر پر ہے, گھر پر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی جو یہاں موجود نہیں ہے, تو تب بھی آپ کہیں گے دے آر ایٹ ہوم. تو آپ نے دیکھا کہ انگلش میں کس طرح ہم ایک سادہ جملہ بناتے ہیں اور کس طرح ہم ایک آسانی سے ایک چھوٹا سا جملہ بنا لیتے ہیں. تو پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ دس اور دیٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ دس از اے کیٹ, دس از اے بیگ, دیز آر بوائز, اس طرح کے جملے آپ نے بنائے تھے. تو اس سبق میں ہم نے کیا کیا ہے, جو پروناؤنس تھے ان کو ہم نے دس اور دیٹ سے تبدیل کر دیا ہے. آئی, وی, یو, ہی, شی, اٹ اور دے کے ساتھ ہم نے تبدیل کر دیا ہے. اور یہاں پر ہم نے ورب بھی, ہم نے پچھلے سبق میں ایم کے بارے میں نہیں پڑھا تھا, اس سبق میں ہم نے ایم کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کے لیے مشق یہ ہے آج کہ آپ یہ جملے ایک تو یاد کریں گے, جیسے کہ آئی ایم ایٹ ہوم, وی آر ایٹ ہوم, یو آر ایٹ ہوم, یو آر ایٹ ہوم. اسی طرح آخر تک آپ نے زبان پر لانے ہیں ان جملوں کو. جب یہ جملے آپ کی زبان پر آ جائیں تو جملے بولتے ہوئے آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا رہا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایٹ ہوم, تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہاں اس کا مطلب ہے میں گھر پر ہوں. اس کو اردو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلی سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیگیٹو اور کویسچن کیسے بناتے ہیں. نیگیٹو اور کویسچن بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ سکھایا تھا, تو آپ نے یہاں پر بھی اس کو نیگیٹو اور کویسچن بنانا ہے. فرض کریں آپ نے پڑھا یو آر ایٹ ہوم, تو آپ اس کا نیگیٹو بنائیں گے یو آر ناٹ ایٹ ہوم, آپ گھر پر نہیں ہیں. اور تیسرا جملہ ہے کویسچن, آر یو ایٹ ہوم, کیا آپ گھر پر ہیں. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے. اگر آپ نے پچھلے سبق سمجھ لیا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, آپ سے جملے نہیں بن پا رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جائیے اور پچھلی کلاس دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. تو اس سبق کا, ہمارے آج کا سبق کا آخری حصہ ہے ووکیبلری ہیومن باڈی. ووکیبلری لفظ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ووکیبولری, ووکیبلری کا معنی ہوتا ہے الفاظ معنی. ہیومن باڈی, ہیومن باڈی انسانی جسم, باڈی کہتے ہیں جسم کو اور ہیومن کہتے ہیں انسانی. تو ہیومن باڈی کا مطلب ہوگا انسانی جسم. تو آج کے سبق میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے, تو پڑھ لیتے ہیں اس کو. آرم, آرم کہتے ہیں بازو. بیک, بیک کہتے ہیں کمر کو. ایئرز, ایئرز, ایئرز کان کو کہتے ہیں. کیونکہ کان دو ہوتے ہیں تو آخر میں ایس آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ ایک کان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ایئر. اسی طرح یہ بھی جمع ہے آئیز, تو دو آنکھوں کو کہیں گے یا کئی آنکھوں کو کہیں گے آئیز, اور ایک آنکھ کو کہیں گے آئی. فیس چہرہ. فیٹ دو یا زیادہ پاؤں, اور ایک پاؤں کو کہتے ہیں فٹ. میرے خیال میں نیچے کہیں آ رہا ہے, یہ رہا. تو ایک پاؤں کو کہتے ہیں فٹ اور دو یا زیادہ پاؤں کو کہتے ہیں فیٹ. ہیئر, ہیئر کہتے ہیں بالوں کو, اور اس کی جمع نہیں آتی,
کیونکہ بالوں کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کی جمع نہیں آتی، تو ہم اردو میں کہتے ہیں بالوں، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، تو اردو میں تو جمع آتا ہے اس کی جمع آتی ہے، لیکن انگلش میں اس کی جمع نہیں آتی، تو آپ اس کو ہیئر ہی کہیں گے۔ ہینڈز ہاتھ، ہینڈ ہینڈز۔ ہیڈ کہتے ہیں سر کو، یہاں پر جو کے ہے یہ سائلنٹ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے نیز کہتے ہیں گھٹنے۔ لیگ ٹانگ اور لیگز ٹانگیں۔ ماؤتھ کہتے ہیں منہ۔ نیک کہتے ہیں گردن۔ نوز۔ شولڈرز کہتے ہیں کندھے۔ اسکن کہتے ہیں جلد اور انسانی کھال، صرف انسانی کھال کو اسکن کہتے ہیں، جانوروں کے کھال کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم جلد اور کھال جو ہے وہ اردو میں ہم انسانی جو وہ ہوتی ہے کھال اس کو جلد کہتے ہیں، انسان کی کھال نہیں ہوتی بلکہ انسان کی جلد ہوتی ہے۔ البتہ اسکن جو ہے وہ صرف انسان کی جلد کو ہی کہتے ہیں، جانور کی کھال کو ہم اسکن نہیں کہتے۔ تو میرے خیال میں یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے، اسکن کا معنی ہوگا جلد۔ اسٹمک، یہاں پر جو ایچ ہے اس کو ہم سمجھے نہیں پڑھیں گے، تو یہ لفظ ہے اسٹمک کہتے ہیں معدہ، یا ہم کھانا کھاتے ہیں جہاں کھانا ہمارا اسٹور ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معدہ، اسٹمک، جس کو ہم آسان الفاظ میں پیٹ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن پیٹ میں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہے معدہ۔ ٹیتھ، دانت کو کہتے ہیں، یعنی اگر دانت کئی سارے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیتھ، اور ایک دانت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹوتھ۔ بالکل اس کی طرح ہے، جب ہم فٹ اور فٹ کی بات کر رہے تھے تو فٹ اور ٹوتھ کا مطلب ہوگا ایک دانت اور ایک پاؤں، اور فیٹ اور ٹیتھ کا معنی ہوگا دو پاؤں یا بہت سارے دانت، یا بہت سارے پاؤں یا بہت سارے دانت۔ تھم، یہاں پر جو بی ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تھم۔ ایم پر ہمارا لفظ پورا ہو جائے گا، تھم۔ ہاتھ کے انگوٹھے کو کہتے ہیں، اردو میں ہم ہاتھ اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے کو انگوٹھا کہتے ہیں، لیکن انگلش میں ہاتھ کے انگوٹھے کو کہتے ہیں تھم، اور پاؤں کے انگوٹھے کو کہتے ہیں ٹو۔ تو یہ لفظ ہے ٹو۔ اسی طرح یہ جو یو ای ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیں گے ٹنگ انگلش میں کہتے ہیں زبان کو۔ ایک زبان تو وہ ہوتی ہے جو بولی، جس کو ہم کہتے ہیں بولی یا بول چال، تو اس کو بھی زبان کہتے ہیں، لیکن اس زبان کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے لینگویج۔ آپ نے سنا ہوگا انگلش لینگویج، تو انگلش لینگویج کا مطلب ہوگا انگلش بولی، انگلش بول چال، انگلش بولی جانے والی زبان، لیکن یہ اس زبان کو کہتے ہیں جو منہ کے اندر ہوتی ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹنگ۔ اور یہ ہے ایلبو کہتے ہیں کوہنی کو۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے پروناؤنس کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے ایک سادہ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے انگریزی کے اندر، اور تیسری چیز ہم نے آج پڑھی ہے ہیومن باڈی، انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے بارے میں آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سبق، تو اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ